تاریکی اندھیرے میں اپنے مسلسل کو بچھاتی ہیں اور بچھانے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ و توحید کرتی ہیں، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھتی ہیں اور رکھنے کے بعد یہ دعا کرتی ہیں، اے پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کو ہمتیں عطا فرما دے، ان کو حوصلے عطا فرما دے، ان کو طاقتیں عطا فرما دے۔ ایسی کتنی عورتیں ہیں جو رات کو سجدے میں سر رکھ کر کے رویا کرتی ہیں، رات کی تاریکی اندھیرے میں اور رات کی ان اندھیری سردیوں کی راتوں میں اپنے مسلوں کو بچھا کر مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کرتی ہیں اور ان بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں، ان بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز دوستوں، آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، اللہ کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی نہیں سمجھا، اگر اب بھی ہمارے سمجھ نہیں آیا اور ہم نے اس کو نہیں جانا، حقیقت نہیں سمجھی، تو ہر مسجد مسجد اقصیٰ بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ مسجد اقصیٰ کے لیے آج پوری دنیا رو رہی ہے، پوری دنیا مسجد اقصیٰ کے لیے رو رہی ہے۔ اے میرے عزیزوں، آج ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ نماز فجر پڑھنے ہم نہیں آتے، نماز ظہر کی اذان ہوتی رہتی ہے، نماز ظہر پڑھنے ہم نہیں آتے، نماز عصر کی اذان ہوتی رہتی ہے، لیکن نماز عصر پڑھنے ہم نہیں آتے، یہاں تک کہ نماز مغرب کی بھی اذان ہوتی رہتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے سنتے رہتے ہیں۔ نماز عشاء کی اذان ہوتی ہے تب ہم اپنے بستروں میں لیٹ جاتے ہیں، گھر میں گھس جاتے ہیں، نماز عشاء کی اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اے میرے عزیز دوستو، مسجد اقصیٰ کے لیے پوری دنیا رو رہی ہے، نہ جانے کتنے بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، نہ جانے کتنی عورتوں کو نشانے کا ٹارگیٹ بنا دیا گیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان دین کے چراغوں نے اور ان کنیزوں نے حق ادا کر دیا، ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، بلکہ حق پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے سمجھا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان سے پوری امت کے لیے یہ درس دیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دیکھا وہاں کی وہ کنیز فاطمہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی ہمت کو سلام، ان کے جذبے کو سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دیکھا کہ حق پر ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حق پر ڈٹے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا، ہماری نگاہوں سے گزرا، کتنی لوگ ایسے ہیں جب بستر پر لیٹتے ہیں نا، جب انہیں مسجد اقصیٰ کی یاد آتی ہے تو ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ سو نہیں پاتے، کئی گھنٹوں تک نہیں سو پاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی کتنی عورتیں ہیں جو اس منظر کو یاد کر لیتی ہیں تو بے چین ہو جاتی ہیں، رات کی تاریکی اندھیرے میں ان کا چین بدل جاتا ہے، نیند نہیں آتی۔ پھر ایسی کتنی خاتون، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو رات کی تاریکی اندھیرے میں اپنے مسلسل کو بچھاتی ہیں اور بچھانے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ و توحید کرتی ہیں، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھتی ہیں اور رکھنے کے بعد یہ دعا کرتی ہیں، اے پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کو ہمتیں عطا فرما دے، ان کو حوصلے عطا فرما دے، ان کو طاقتیں عطا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی کتنی عورتیں ہیں جو رات کو سجدے میں سر رکھ کر کے رویا کرتی ہیں، رات کی تاریکی اندھیرے میں اور رات کی ان اندھیری سردیوں کی راتوں
علاقوں میں اپنے مصلوں کو بچھا کر مسجد اقصی کے لیے دعا کرتی ہیں اور بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں، ان بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز دوستو، آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، اللہ کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی نہیں سمجھا، اگر اب بھی ہمارے سمجھ نہیں آیا اور ہم نے اس کو نہیں جانا، حقیقت نہیں سمجھی، تو ہر مسجد مسجد اقصی بنتی ہوئی نظر آئے گی، ہر مسجد جو ہے مسجد اقصی بنتی نظر آئے گی۔ اے میرے عزیز، نماز فجر کی اذان سن اور سننے کے بعد بستر کو چھوڑ دے اور کہہ دے کہ اب زندگی کا کام نہیں، اب بندگی کا کام ہوگا، اب رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے گا۔ ظہر کی اذان ہو جائے، کام کاج کو چھوڑ دے، چھوڑنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آ جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز عصر کا وقت ہو، عزیزان محترم، یاروں کی محفل کو چھوڑ دے، یاروں کی محفل کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ جا۔ نماز مغرب کی اذان جب سنے تو نماز مغرب پڑھنے کے لیے آ جا، اور نماز عشاء کی اذان ہو جائے، نماز عشاء کی اذان ہو جائے، نماز عشاء کی اذان ہو جائے، نماز عشاء پڑھنے کے لیے آ جا۔ آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کر، اور پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی عافیت کے لیے، ان کی خیریت کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اور عزیزان ملت اسلامیہ، سب مومنوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اگر کیا جا کر کے بستر پر لیٹا، لیٹنے کے بعد صاحب نماز عشاء سے پڑھنے کے بعد لیٹے گا تو بستر پر، عزیزان ملت اسلامیہ، پوری رات اللہ کے فرشتے تیری حفاظت فرمائیں۔ آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے شہدائی، چھوٹے چھوٹے عاشق رسول، عزیزان ملت اسلامیہ موت سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سہنے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ نماز کے پابند ہو جاؤ، اپنے آپ جو ہے نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگو۔ پھر جب یہ ہماری نسلیں دیکھیں گی نا، جب یہ ہمارے بچے دیکھیں گے نا، تو ان کو ہاتھ پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو ہاتھ پکڑ کے لانے کی مسجد تک ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب یہ سمجھدار ہو جائیں گے، جب یہ بالغ ہو جائیں گے، جب ان پر نماز فرض ہو جائے گی، جب یہ جان جائیں گے کہ رب کی عبادت کیا ہوا کرتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، توحید کیا ہوتی ہے، اس کی نام و رسالت کیا ہوا کرتی ہے، اس کے ذکر میں کتنی لذت ہے، کتنا سکون ملتا ہے، تو آپ مسجد بعد میں آئیں گے، پہلے بچے چلے آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم پہلے خود کو، اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنا لیں، ہم اپنے سینے کے اندر نماز کی جستجو محبت پیدا کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے، اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے، تو بڑے سے بڑی مشکلیں، بڑے سے بڑے مشکل راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں صاحبوں کہ اپنے آپ نمازوں کے پابند ہو جاؤ گے تو ہماری نسلیں خود بخود جو ہے نمازوں کی پابندیاں کرتی ہوئی نظر آئے۔